میں اپنا ایک کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے میں نے 2007 میں لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے عام آدمی کا خط وزیر اعظم کے نام۔ محترم وزیر اعظم صاحب، ویسے تو میں ایک عام آدمی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ملک کے خاص الخاص آدمی سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ جسارت بھی محض اس خوش فہمی میں کر رہا ہوں کہ آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے عذرائے کرم اس ملک کے سیاستدانوں، صنعت کاروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس ملک کے عام آدمی کے حالات کا جائزہ لے اور انہیں یعنی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ عام آدمی کی حالت بہتر ہو سکے، کیونکہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک عام آدمی کی حالت بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو بالآخر اس ملک کے عام آدمی کی حالت اور اس کے حالات کا خیال آ گیا، کیونکہ عام آدمی تو صرف عام آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کا کوئی عہدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا عہدہ ہوتا ہے وہ بعد میں خاص آدمی بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا کوئی خاص پیشہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو زندگی میں پیشے بدل بدل کر غربت کی سطح سے نیچے جا کر زندہ رہنے کا لمبا تجربہ رکھتا ہے، اور اس تجربے سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے تجربے کو بھی یہیں چھوڑ جاتا ہے تاکہ اس کی غیرت اور خودداری پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ عام آدمی ایک ایسا بے نام و نشان فرد ہوتا ہے جس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بیشتر صورتوں میں اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا، یا تو برائے نام کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے، غیر مجاز جھگی جھوپڑیوں میں رہتا ہے، یا پھر فٹ پاتھوں اور ریلوے پلیٹ فارموں پر پایا جاتا ہے۔ جس طرح کسی زمانے میں ہمارے ملک میں خانہ بدوش قبائل رہا کرتے تھے، آج کا عام آدمی بھی بڑے بڑے شہروں کے جنگل میں نہایت منظم انداز میں اپنے گھر کو ہر دم اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے۔ چونکہ عام آدمی محنت بہت زیادہ کرتا ہے، اس لیے وہ محنت کو ہی اپنا اصلی گھر بھی تصور کرتا ہے۔ جیسے رکشہ چلانے والا جب بہت تھک جاتا ہے تو رکشہ میں ہی پڑ کر سوتا رہتا ہے، دیوار بنانے والا مزدور بھی جب تھک جاتا ہے تو اسی دیوار کے سائے میں سو جاتا ہے، گویا زمین کو اپنا بچھونا بنا لیتا ہے اور آسمان کو چادر سمجھ کر اوڑھ لیتا ہے۔ وہ ہر دم جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے اور سانس کے تسلسل کو جاری رکھنے میں کچھ اتنا مصروف اور منہمک رہتا ہے کہ اسے اپنی حالت اور حالات کو بہتر بنانے کی طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک وقت کا کھانا اسے ملتا ہے تو وہ دوسرے وقت کے کھانے کی آس میں پھر سے محنت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی اس کا سلسلہ روز و شب ہے، اور یہی اس کا مقصد حیات بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے 60 برسوں میں اس ملک کے سماج میں بہت کچھ بدلا، لیکن عام آدمی بالکل نہیں بدلا۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارا عام آدمی اصل میں پتھر کا ایک مجسمہ ہے جو برسوں سے وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عام آدمی جب فردن فردن محنت کرتا ہے تو جاں فشانی کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے، لیکن جب سارے عام آدمی مل کر ایک طبقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اجتماعی طور پر یہی آدمی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو نہ تو آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے کی طرف کو جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ نہ تو غربت کی سطح سے مزید نیچے جا کر ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جانے پر آمادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی غربت کی سطح سے اوپر اٹھ جانے کی سکت رکھتا ہے۔
ایک طبقے کے طور پر وہ سچ مچ پتھر کا مجسمائی ہے جو حالات کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ اس حالت کے لیے وہ حالات ہی ذمہ دار ہیں، اور اس کی حالت کے لیے وہ حالات ہی ذمہ دار ہیں جو اس کے طرف یا تو پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا کر دیے گئے ہیں۔ لکھ پتی ارب پتی بن گئے، پارٹیاں بدلی، عقیدے بدلے، اقدار بدلی، مجرم سیاستدان بن گئے، اور وقت ضرورت سیاستدان پھر مجرم بھی بن گئے، یہاں تک کہ دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیویاں ظاہر کر کے دوسرے ملکوں میں اسمگل کرنے لگے۔ ڈاکوؤں، قاتلوں، ظالموں، اسمگلروں اور جابروں نے اپنے پیشے بدل لیے اور اقتدار کے گلیاروں تک پہنچ گئے، لیکن آدمی نے اپنا پیشہ، جس کا دوسرا نام صرف محنت اور عزت کی کمائی ہے، نہیں بدلا۔ اس نے اپنی اقدار نہیں بیچی، اپنا ایمان نہیں بیچا، اپنی عزت اور خودداری نہیں بیچی، عقیدہ نہیں بیچا، یہاں تک کہ اپنا ضمیر تو کجا، اپنا مافیوز ضمیر بھی نہیں بیچا۔ ایسے عام آدمی کی حالت بدلے تو کیسے بدلے؟ محترم وزیر اعظم، میں ایک عام آدمی ہوں، اسی لیے بہت چھوٹا آدمی بھی ہوں، اور اپنے چھوٹے منہ سے بڑی بات کہنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ تاہم میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بالآخر عام آدمی کا خیال تو آیا، ورنہ عام آدمی تو اس طرح زندہ رہتا ہے جیسے وہ آدمی ہی نہ ہو بلکہ کوئی اور مخلوق ہو۔ مجید امجد کا ایک شعر یاد آ گیا: جو ہم ادھر سے گزرتے ہیں کون دیکھتا ہے، جو ہم ادھر سے نہ گزریں گے کون دیکھے گا۔ آپ نے آدمی کا ذکر کر کے عام آدمی کی جو عزت افزائی کی ہے، اس پر ہمیں ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ 40 برس پہلے ہمارے ایک ضرورت مند دوست نے ہم سے 100 روپے اچانک ادھار مانگے تو ہم خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ بولے، اگر میرے پاس 100 روپے ہوتے تو میں تمہیں 1000 روپے بھی دے سکتا تھا، لیکن میں مجبور ہوں۔ تاہم میں تہہ دل سے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے پاس 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم کو عام آدمی کا اچانک خیال آ جائے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ملک کی ترقی کی اس دوڑ میں کسی موڑ پر ہمارے حکمرانوں نے عام آدمی کو اس طرح کھو دیا ہے جیسے کسی میلے میں ماں باپ اپنے کمسن بچے کو کھو دیتے ہیں، اور یوں عام آدمی کو اس ملک کے ناگفتہ حالات کے حوالے کچھ اس طرح کر دیا گیا ہے جیسے پرانے زمانے کے ایک بادشاہ نے اپنے مصاحب کی بات سے خوش ہو کر اپنا سب سے پسندیدہ ہاتھی اسے تحفے میں دے دیا تھا۔ بادشاہوں، حکمرانوں اور بڑے لوگوں کے مصاحبوں کو ہم مصاحب نہیں بلکہ مصائب کہتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی خوشامدی مصاحب بڑے آدمی کے مصائب میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بڑے دربار میں بادشاہ کی جانب سے ہاتھی کا تحفہ پا کر مصاحب خوش تو بہت ہوا، لیکن جب اپنی جیب سے ہاتھی کے چارے کا انتظام کرنے کا معاملہ درپیش آیا تو ایک ہفتے کے اندر اندر خود مصاحب اس کے ارکان خاندان کے بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہاتھی کو بیچ کر اپنی جان بچائی، مگر مصاحب کو یہ خدشہ بھی تھا کہ ایک دن بادشاہ کو اپنے محبوب ہاتھی کی یاد ضرور آئے گی، جیسے اب آپ کو اچانک عام آدمی کی یاد آ گئی ہے۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ کو واقعی اپنے ہاتھی کی یاد آ گئی اور اس نے اپنے مصاحب سے
ہاتھی کا حال پوچھ لیا۔ مصعب بڑا زیرک تھا اور موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے بھرے دربار میں بادشاہ سے 10 بستہ عرض کی، ذل الہی، آپ کا ہاتھی بفضل تعالیٰ خیریت سے ہے اور اس وقت اتفاق سے میری جیب میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چوہے کو نکالا اور اسے دربار میں چھوڑ دیا۔ چوہا جب بھاگنے لگا تو مصعب نے کہا، عالیجا، یہ ہے تو آپ کا ہاتھی ہی، لیکن مجھ غریب کے ہاں چونکہ اسے مناسب غذا نہ مل سکی تو سوکھ کر چوہے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ درباری اس کی بات کو سن کر تالیاں بجانے لگے تو بادشاہ نے غصے میں آ کر دربار کو برخاست کر دیا۔ محترم وزیر اعظم صاحب، اس ملک میں عام آدمی کا حال بھی بادشاہ کے اس ہاتھی کا سا ہو گیا ہے جو اب چوہا بن چکا ہے۔ ناچیز کو اس بات کا علم ہے کہ ایک مایہ ناز ماہر معاشیات کی حیثیت سے آپ کو عام آدمی کی حالت اور حالات سے گہری دلچسپی ہے اور آپ عام آدمی کے سچے ہمدرد بھی ہیں۔ یہ بھی تسلیم کہ حکومت عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے کروڑوں بلکہ اربوں روپیوں کی اسکیمات تیار کرتی ہے، لیکن جب ان اسکیمات کو روبعمل لانے کا مرحلہ آتا ہے تو سارے رہنما، تاجر، عہدیدار، دلال، بچولیے، پیروکار، ٹھیکیدار اور کمیشن ایجنٹ وغیرہ مل کر ان اسکیمات کو قدم قدم پر لیموں کی طرح نچوڑ لیتے ہیں، اور جب اس اسکیم کا عملی فائدہ عام آدمی تک پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کی اسکیم مندرجہ بالا مرحلے وار تقسیم کے بعد عام آدمی تک پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ روپیہ ہی رہ گئی ہے۔ یعنی ہاتھی کے چوہے میں تبدیل ہو جانے والی بات صادق آتی ہے۔ چونکہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے خط کی طوالت کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ کا پھر ایک بار دلی شکریہ کہ آپ نے بلاخر عام آدمی کو یاد تو کیا۔